مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے تاکہ آمد کا موسم منا سکے۔ اور ہم نے پہلا اتوار جو منایا وہ امید کا تھا، نبوت کا تھا، اور اس میں خدا نے ہمیں نئی امید بخشی، نئے وعدے کیے، نئی خوشیاں بخشی۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ایمان پہ کھڑے رہنا ہے، ہمیں صبر یقین کرنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے، اور دعا کے بعد صبر کرنا ہے، اور صبر کے بعد یقین کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا سفر بہتر رہے گا، کیونکہ زندہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، جس طرح زبور 38:15 میں ہے کہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے۔ ہماری امید، ہماری آس، ہمارا یقین ہمارا خدا ہے، اور جب ہم اس سے ایمان سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند زندگی کا سرچشمہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے، اس کا نور ہمارے ساتھ ہے، اور اس نور کی بدولت ہم روشنی میں رہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں جو عیسائی نبی کی معرفت، اس کا 9واں باب، اس کی 2 آیات میں لکھا ہے، جو امید پر ہے۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کی سائے کی ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ تاریکی میں چلتے تھے، روشنی دیکھی۔ وہ لوگ جو تاریکی اور موت کے سائے کے ملک سے مراد ہے، وہ علاقہ جن پر ابھی شیطان کا قبضہ تھا اور جن کے اوپر حملوں کا خطرہ رہتا تھا، جن کے پاس روشنی نہیں تھی، جن کے پاس یسوع نہیں آیا تھا۔ روشنی اور نور سے مراد امید ہے جو ہمارے خداوند نے ہمیں دکھائی ہے، اور خدا اپنی نجات بخش قوت سے ہماری مدد کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو پہن لیتے ہیں، جو ہمارا زندہ خداوند یسوع جو بادشاہ کی صورت میں ہماری زندگی میں آئے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 79 میں بھی لکھا ہے، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کی سائے میں بیٹھے تھے روشنی بخشی، اور وہ ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ زندہ خدا ہے۔ جب یسوع کو ہم پہن لیتے ہیں، خدا کو لے لیتے ہیں، تو ہم ان اندھیرے جو ہے ہمارا حصہ نہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں یوب میں اس کے 34 میں اس کی 21-22 میں بھی لکھا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پہ لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی ایسی تاریکی، نہ موت کا سایہ ہے جہاں بدکار چھپ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جو بدکار چھپ سکتے ہیں، ہاں، لیکن جو اس کی حضوری میں آئیں گے وہ نور کو دیکھیں گے۔ جس طرح افسیوں 5 باب اس کی 8-9 میں ہے کہ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ پریز دی لارڈ۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ ہمیں جب خدا نے زندگی بخشی ہے، خدا نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، افسیوں 5 باب اس کی 14 میں ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والو جاگو اور مردوں میں سے جی اٹھو، تو مسیح کا نور تم پر چمکے گا۔ یہ وہ انسان ہیں جو چلتے پھرتے مردہ ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے، وہ زمین پہ مردے ہی ہیں۔ اس لیے بار بار خدا باپ ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ سب اٹھے جاگیں اور نور میں چلیں۔ جس طرح یوب اس کا 3 باب اس کی 5 میں بھی لکھا ہے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قاصر ہوا اور بدلی اس پر چھائی رہی، اور دن کو تاریکی کر دینے والی چیزیں اس پر دہشت زدہ رہیں۔ جو چیزیں دنیا میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، وہ آج بھی موت میں ہی ہیں، وہاں روشنی نہیں۔ لیکن جب ہم خدا کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم خدا یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو پھر کہیں بھی اندھیرا نہیں، کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں۔ ہالےلویا۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ اس کا 22واں باب دیکھیں اور اس کی
5 आयत में यूं लिखा हुआ है, और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। आमीन। ये खुदा के वादे हैं। जब हम खुदा की पाक हुजूरी में आ जाएंगे तो हम नूर की तरह चमकेंगे, क्योंकि खुदा नूर है और उसका वो कलाम, उसके मुंह की बातें ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी बख्श बातें हमें बताते हैं जब हम कलाम में आ जाते हैं। तो आज देर नहीं हुई, उठें। आज हमें वक्त दिया गया है कि हम वक्त के मुताबिक अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को साफ़ करें, कहीं भी नाराज़गियाँ हैं, गुस्से हैं, एक दूसरे को माफ़ करें। वक्त का एक पल का भी किसी को भरोसा नहीं। जो इस अना में, इस खुदगर्जी में रहेगा वो नहीं बचाया जाएगा, वो अंधेरों में ही होगा और अंधेरे ही उसका हिस्सा होंगे। इसलिए हमें जागना है ताकि खुदा के कलाम को, खुदा के वादों को लेकर उस बड़ी रोशनी में चलें जो खुदावंद नूर की तरह हमारी ज़िंदगी में आए हैं। आमीन। आए हम सब के लिए इस कलाम को, इस कलाम के वादों को लें जो उम्मीद है, जो रोशनी है, और जो खुदा में चलेंगे वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अबदी ज़िंदगी का अहद बांधा है हमारे खुदा ने, जो हमेशा की ज़िंदगी देने का है। हम जब खुदावंद को पहन लेते हैं, उस कफ़ारे को ले लेते हैं, तो उसमें कहा है कि हमेशा की ज़िंदगी, अटर्नल लाइफ, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के लिए हमें सिर्फ़ यस्सु को ले लेना है। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से सबको बरकत दे। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, तमाम घरों में रोशनियां रहें। जिस तरह हम क्रिसमस पर लाइटें लगाते हैं और स्टार, जो जहाँ यस्सु, जहाँ उसके लोग हैं, तो स्टार लगाया जाता है ताकि ये लोगों को पता चले कि ये यस्सु का घराना है, यस्सु के लोग हैं, और उस घर में स्टार लगा होता है कि रोशनी है। खुदावंद हमारी ज़िंदगी में इसी तरह इस क्रिसमस पर स्टार की तरह चमके। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।